سب سے پہلے کسی شخص کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا جاتا ہے۔ اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو گھر کیسے پہنچیں گے؟ ہم سب کے راستے راہ سلوک ہیں، ہمارے، آپ کے، دنیا کے جتنے بھی آدم کی اولاد ہے، سب کے راستے راہ سلوک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیزو ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور رب کا قرب، اپنی روحانی گروتھ اور ذکر اللہ کا کلام، کلمہ طیب دلوں میں اتارنے کی چاہت کوشش کر رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو میں چند گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ہمارے کچھ خاص روحانی گفتگو ہیں جو علم باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مکمل اسے سنیں، سمجھیں۔ سب سے پہلے کسی شخص کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا جاتا ہے۔ اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو گھر کیسے پہنچیں گے؟ ہم سب کے راستے راہ سلوک ہیں، ہمارے، آپ کے، دنیا کے جتنے بھی آدم کی اولاد ہے، سب کے راستے راہ سلوک ہے، یعنی کہ راہ خداوند تعالیٰ، اور ہماری پہلی منزل قبر ہے۔ اسے ہم آپ جھٹلا نہیں سکتے اور نہ ہی اس بات سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس راہ پہ چلتے ہوئے جو پہلی منزل ہے وہ ہے قبر، اور اس منزل کے جو پہلے سوال ہیں وہ ہیں، بتا تیرے رب کون ہے؟ تیرے رب کا نام کیا ہے؟ اور بتا تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تیرا گھر کیا ہے؟ تیرے آشیانہ کیا ہے؟ ماں دینو کا، یعنی کہ تیرا گھر، تیرا ٹھکانہ، تیرا آشیانہ، تیرے دین کیا ہے؟ اب تم نے اگر اپنا گھر، اپنا ٹھکانہ، اپنے آشیانے بتا دیے کہ میرا ٹھکانہ، میرا آشیانہ، میرے گھر دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، پھر تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ جو تیرا ٹھکانہ ہے، جو تیرے آشیانے ہیں، جو تیرے گھر ہیں، اس گھر کے سرپرست تیرے کون ہیں؟ تیرے رہبر کون ہیں؟ تیرے گارجین کون ہیں؟ ہر گھر کا ایک سرپرست ہوتا ہے، ایک گارجین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پوچھا جائے گا کہ جس گھر کو تو اپنا دین اسلام بتا رہا ہے، تو اپنا ٹھکانہ دین اسلام بیان فرما رہا ہے، تو اس گھر کے جو گارجین ہیں، جو سرپرست ہیں، وہ کون ہیں؟ کیا تو انہیں جانتا ہے؟ اور تیرے رہبر کا نعرہ کیا ہے؟ تیرے رہبر کے کلمے کیا ہیں؟ یہ بھی سوال ہوگا۔ جب روحوں نے گواہی دے دی کہ میرے سرپرست، میرے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے نعرے، ان کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو پھر نجات ہی نجات ہے۔ اسی کانسیپٹ کو، اسی بات کو تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے اول آخر سب سے ضروری بات جو ہے وہ ہمیں کیا جاننی ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے مسلمان فرقہ وارانہ لوگ نمازوں پہ زور دیتے ہیں، روزوں پہ زور دیتے ہیں، نفل و سنتوں پہ زور دیتے ہیں،
اسی پر لچرے اسی پر بیانے دیتے ہیں اور اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، اور کامیابی کچھ چند کر بھی لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بڑا کمال کر دیا، جبکہ اصل زور ہمیں اس بات پر دینی ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سوتے یا جاگتے کسی بھی صورت میں اپنے آقا اپنے مولا کو ایک بار دیکھیں۔ اولیاء اللہ نے، ولیوں نے اور سرکار گوہر شاہی نے بھی یہ بات فرمائی کہ فرض ہے تجھ پر کہ تو سوتے یا جاگتے یا روحوں کے ذریعے کسی بھی طرح سے تو ایک بار اپنے آقا اپنے مولا کو دیکھ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر۔ ایک بار دیکھ لو گے تو وہ جو دیکھنا ہوگا وہ تمہارے روح کے ذریعے ہی ممکن ہوگا، اور تمہارے اندر پاکیزگی آنے کے بعد، تمہارے اندر سے نفس کی غلاظت نکلنے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ اور جب وہ روح ایک بار دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے گی، حقیقی طور سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، قلب کی طہارت، نفس کی پاکیزگی مل جانے کے بعد، ایک بار روح جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کر لے گی تو یقین جانو کہ جسم اس دنیا فانی سے چلا بھی جائے گا، مٹ بھی جائے گا، وہ روح قبر میں وہ چہرہ مصطفیٰ، وہ آقا ہمارے مولا کی چھوی وہ یاد رکھے گی، وہ فوراً پہچان لے گی۔ اور کلمہ طیب وہ ضروری شے ہے، وہ ضروری اول کلمہ ہے کہ جو روح ایک بار پڑھ لے، زبانوں سے تو سب رٹتے ہیں پڑھتے ہیں، اب تو زبانوں سے بھی سننے کو نہیں ملتا، زبانوں پہ بھی کسی کے نہیں یہ کلام آتی کسی کے، زیادہ تر تو لوگوں کو جو تصور ہے اور جو خیال ہے، جو توجہ بنی ہوئی ہے، وہ نمازوں پہ زور ہے، عملیات پر ہی ہے، سنت نفلوں پر ہی ہے، روزوں پر ہی ہے، وغیرہ وغیرہ، نیاز خوانی فاتحہ خوانی کے اوپر زور زیادہ ہے، جبکہ یہ ہمارے جسمانی عمل ہے، یہ دنیا میں ہی لوگ جانیں گے پہچانیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد یہ سب کچھ روح بھول جائے گی، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ کلمہ طیب ہے، زبان سے اقرار کر بھی لیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ حاضر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے بھی اگر پڑھ لیا کلمہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روح کو کلمہ طیب سے منور کرنا، کلمہ طیب پڑھانا بے حد ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری کہ ہمیں چاہیے کہ دیدار مصطفیٰ تو ہو، ساتھ میں کلمہ طیب بھی ہمارا روح ہر وقت کرتا رہے، کلمہ طیب کا ورد ہر وقت ہماری روح کرتی رہے۔ اور یقین جانو کہ یہ جسم ختم ہو جانے کے بعد روح قبر میں جائے گی تو یہ روح کلمہ طیب اس قبر میں بھی ورد و وظائف کلمہ طیب کی کرتی رہے گی۔ زبانوں سے اگر پڑھ بھی لیا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ حاضر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ حاضر نہیں سے مراد یہ ہے کہ دل ہمارا جو روح کا گھر ہے، جو روح کی ٹھکانے ہیں، اگر دلوں نے کلمہ یعنی کہ روح نے کلمہ نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں، اور نگاہ یعنی کہ حاضر نہیں، یعنی کہ نگاہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر زبانوں سے رٹتے رہیں،
پھر کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، رٹتے رہیں زبانوں سے پوری زندگی، رٹتے رہیں، یہی تو لوگ کر رہے ہیں۔ تو کلمے کا مقام لطیفہ روح ہے، لطیفہ قلب ہے، اس روح کو کلمہ پڑھانا ہے، استقرار کرانا ہے، جو کسی مرشد کامل کے ذریعے، ولی اللہ کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، خود سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ خود سے تو سارے فرقے نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی زبان سے رٹ رہے ہیں، کیا روح ان کے کلمے پڑھیں؟ نہیں پڑھیں۔ اس لیے اللہ نے طریقے چلائے ہیں، راستے بنائے ہیں ولیوں کا، انبیاء اکرام کا، کہ ان سے نسبت جوڑ کر، ان کے طور طریقوں کو اپنا کر اس کلمے کو اپنی روح تک پہنچانا ہے اور روحوں کو بھی پڑھانا ہے۔ یہ طریقے ہیں اللہ رب العزت کے۔ اور رہی بات خود سے درود پاک کا ورد کر لینے سے، یا کوئی عمل یا کوئی تسبیح پر عمل کر لینے سے یہ سوچنا کہ آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا، اور دیدار لوگ سوچتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور انہیں ہم نے دیکھا ہے، تو یقین جانو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو یقیناً اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیدار کیا، کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ تو یہ حضور پاک کا فرمان ہے، لیکن ورد و وظائف کے ذریعے، بغیر مرشد کامل کے ذریعے، اگر آپ کسی درود کے ذریعے آپ سوچتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیدار کیا ہے، تو آپ دھوکے کے شکار ہیں۔ دھوکے کے شکار اس لیے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑی طاقت، بہت بڑی لشکر جو آپ کے طرف بڑھ رہی ہے آفت بن کر، آپ کو راہ سلوک سے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، اس سے آپ انجان ہیں، اس سے آپ انجان ہیں۔ وہ بہت بڑی طاقت، بہت بڑی لشکر کون ہے؟ وہ بہت بڑی طاقت شیطان لعین ابلیس کی ہے، عزازیل کی ہے، اور اس کی لشکر جناتی فوج کی ہے، جو آپ کو کامیاب کبھی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ آپ اس سے انجان ہیں، آپ اس کی طاقتوں کو نہیں جانتے، آپ کے نظروں تلے پردے ہیں، لیکن وہ آپ کے من کے ساتھ، آپ کے خوابوں خیالوں کے ساتھ، آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنے کی صلاحیت، طاقت رکھتا ہے۔ اور آپ اگر ورد و وظائف درود شریف کے ورد کرتے ہیں یا کوئی عملیات کرتے ہیں، اور آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ حضور آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آپ کو دیدار کرائی جا رہی ہے، دکھایا جاتا ہے، تو اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جسے آپ نے دیکھا وہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہی ہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ تو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ یہ بات تو حق ہے کہ وہ حضور آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوریجنل نقش و نگار ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا، پر کسی بھی نورانی ہستی کا وہ چہرہ، وہ چھبی آپ کے سامنے لا سکتا ہے،
آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، اتنی صلاحیت ہے۔ کسی بھی نورانی ہستی کا چہرہ لا سکتا ہے یا ایسے نورانی چہرے بنا سکتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا بھی سکتا ہے کہ آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں، آپ جن کا دیدار کر رہے ہیں، یہ حضور ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ طاقت ہے ابلیس میں، اس کی جناتی فوج میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے، تو اس طرح سے تو آپ دھوکے کے شکار ہو جائیں گے، اور پھر آپ یہ خواب و خیال میں ڈوبے رہیں گے کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، میری تو نجات ہی نجات ہے۔ تو یہ آپ کو دماغ میں یہ کانسیپٹ ڈالنے کا، آپ کے مائنڈ کو گھمانے کا، کسی بھی نورانی چہرے کو آپ کے سامنے پیش کر کے حضور کا چہرہ مبارک بتانے کا جو مقصد ہے شیطان کا، وہ مقصد، اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ جب آپ کو وہ دکھائے گا تو آپ کے دماغ میں، ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گا، تو میں تو حضور کا دیدار کر چکا ہوں، تو اس سے آپ کے اندر ایک تکبر پیدا ہوگی۔ یہ ہے اس کے مقصد۔ اس سے آپ کے اندر ایک بات جنم لے گی کہ میں خاص ہوں، مجھے آقا کا دیدار ہوا۔ اس سے آپ خود کو کچھ مان بیٹھیں گے، اور اس ماننے کے وجہ سے آپ کو وہ بھرم میں رکھے گا، جب تک آپ کی زندگی ہے بھرم میں رکھے گا، اور آپ کو اصل چیز سے محروم رکھے گا، اصل دیدار مصطفیٰ سے وہ محروم رکھے گا، اور کلمہ طیب آپ کے دلوں میں نہ اتر پائے، اس بات سے محروم رکھے گا۔ اصل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مرشد پکڑنا، پیر پکڑنا، ان سے وابستہ ہونا، اپنے رہبر کے رہبری میں رہتے ہوئے، ان کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے آپ کو راہ طریقت، راہ سلوک کی منزل طے کرنا ہے۔ اس راہ سے آپ کو ونچت رکھے گا، آپ کو دور رکھے گا، اس مقصد میں وہ دور کامیاب ہوگا کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ آپ تو سوچیں گے کہ مجھے کیا ضرورت ہے پیر پکڑنے کی، مرشد پکڑنے کی، آقا مولا کی تو دیدار ہو چکی ہے، نماز میں پڑھ ہی رہا ہوں، روزے حج زکوٰۃ کر ہی رہا ہوں۔ تو اس طرح کے کانسیپٹ آپ کے دماغوں میں وہ پیدا کر دے گا، آپ کو ذہن میں وہ ڈال دے گا کہ مجھے جتنا ملنا تھا وہ مل گیا، بس یہی میری کامیابی ہے۔ اور یہاں آپ بڑی خطرے سے اور بہت بڑے آفت سے آپ انجان ہیں۔ سب سے بڑی طاقت جو ابلیس کی ہے خدا کے بعد، اس سے آپ انجان ہیں، کیونکہ سب سے بڑی طاقت ابلیس کی ہے، اس کے شیطانی قوم، شیطانی جناتی لشکروں کی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اولیاء اللہ کی ہے، غوث پاک کی ہے، یا پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ غوث پاک کے پاس یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو طاقت ہے، وہ طاقت بھی تو اللہ ہی کی ہے، وہ طاقت بھی اللہ ہی کی ہے۔ نہ اللہ جدا ہے غوث پاک سے، نہ اللہ جدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے جدا ہیں، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جدا ہیں، نہ غوث پاک اللہ سے جدا ہیں۔ تو جو طاقت اللہ کے پاس ہے، جو ولیوں کے پاس ہے، جو نبیوں کے پاس ہے، وہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ تو اگر آپ سوچتے ہیں ایسا کہ نبی کی طاقت بڑی ہے، ولیوں کی طاقت بڑی، تو آپ کا سوچنا غلط ہے۔ اللہ کے بعد جو طاقت ہے وہ شیطان ابلیس کی طاقت ہے، اس کے شیطان جناتی فوج کی طاقت ہے، جس سے آپ انجان ہیں، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو دور رکھنے کے لیے، آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے دور کرنے کے لیے، تصوف طریقت کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے، جو علم الحق ہے اس سے آپ کو محروم رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے بھی چہرے آپ کو دکھا سکتا ہے، اور آپ کے من میں یہ بات مطمئنی ڈال سکتا ہے کہ میں تو اب کافی ہے میرے لیے، جو مجھے ملنا تھا مل گیا، اب جو کر رہا ہوں میں کرتا رہوں، لیکن یقین جانیں اصل چیز سے اسے روکنا ہے۔
اسے اصل اسم ذات اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، ان کی وراثت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم ذات اللہ، وہ اسم ذات اللہ آپ کو میسر ہونے سے وہ روک رہا ہے، کلمہ طیب آپ کے دلوں میں، آپ کے روح میں اترنے سے روک رہا ہے، نفس کو پاک ہونے سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ سب تو قرآن میں بھی بات آئی ہے کہ نفس کو پاک کرو، جگہ جگہ پہ بات آئی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے قلب کو کلمہ پڑھاؤ، اپنے روح کو بیدار کرو، اللہ والوں کا دامن تھامو، ولیوں کا دامن تھامو۔ یہ تو قرآن میں بھی آئی، سورہ کہف میں آئی ہے، ولیوں کے حوالے سے مرشد کا دامن تھامنے کے حوالے سے سورہ کہف میں بھی یہ بات آئی ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور ہم جسے گمراہ رکھنا چاہیں اسے ولی اور مرشد کا ساتھ نہیں عطا کرتے۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی آئی ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر بہت ہی بڑا گمراہی ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ ولی مرشد پکڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ طریقے رہیں اور ان کے بھی فرمان ہے کہ مرشد کا دامن تھامیں، ولیوں کا دامن تھامیں، اپنے لیے ایک رہبر چنیں، لیکن رہبر ایک اللہ والا، ایک ولی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ آج ولی اللہ، اللہ والا نہیں ملتا، لیکن اس دور میں لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی تجلیات سے سرفراز کرنے کے لیے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کو بھیج دیا ہے، وہ اپنے دوست کو بھیج دیا ہے، اپنے وہ محبوب کو بھیج دیا ہے جسے اللہ نے چنا ہے۔ ہر دور میں اللہ اپنا ولی، اپنا مرشد بھیجتا ہے، اپنا دوست بھیجتا ہے۔ اس دور میں سرکار گوہر شاہی کو بھیجا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کے دل اللہ کے عشق سے گونج رہے ہیں، اللہ کے عشق میں جھوم رہے ہیں۔ آپ بھی سرکار گوہر شاہی کا دامن تھامیں اور یہ کلمہ طیب، ذکر قلب اپنے دلوں میں اتاریں، اپنے روح کو بیدار کریں، پاک کریں، اور حقیقی طور پر حضور آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، ان کی محفل میں پہنچیں روح کے ذریعے۔ باقی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔